مولانا ہے مسجد میں تو ان سے گزارش کرو کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم مسجد کی آبادی کا عمل کر رہے ہیں، امت کو مسجد میں لائیں گے، امت جس حال کی جہالت، جس سطح کی جہالت لے کر آئے گی، آپ سے گزارش ہے اس سطح کا علم اس کو عطا کر دیجیے، ان کو بھی بٹھا دو، طے کر دو، استقبال میں زبردست ساتھیوں کو طے کرو، چوکنا ساتھیوں کو طے کرو، وہ لنگی، ٹوال، بکیٹ، پانی سارے انتظام کے ساتھ دروازے پہ کھڑے رہیں، پتہ نہیں امت باہر کس حال میں ہے، جس حال میں آئے گی اس حال میں استقبال کریں گے۔ مسجد کی آبادی کا عمل سمجھا جائے، پہلے ہماری گشتوں میں ہمارے وضو خانے غسل خانے میں بدل جاتے تھے، آج ہم ایسے آدمیوں کو مسجد میں لانا نہیں چاہتے ہیں، ایسے آدمیوں کو جماعتوں میں لے جانا نہیں چاہتے ہیں، جماعت اسٹینڈرڈ ہو گئی، نہیں تم نہیں چل سکتے۔ ارے بھائی صاحب، مولانا الیکٹرک والے فرمایا کرتے تھے یہ تو دھوبی کا گھاٹ ہے، یہاں تو ہر قسم کا کپڑا دھلنے آئے گا۔ تو دھوبی کا، ہم تو دھوبی ہے، یہ دھوبی کے گھاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بول سکتے یہ لنگی نہیں دھوتا ہوں، بلکہ دھونا پڑے گا، نہیں صاحب میں کاٹن کا نہیں دیتا ہوں، میرے کو تو سلک کا ہی لاؤ، بھاری لاؤ، نہیں بول سکتے، جو آیا تو دھونا پڑے گا۔ استقبال میں ایسے چوکنے آدمی، باہر جانے والے جاتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے امت کو مسجد میں لانا ہے، اس نیت کے ساتھ میں آپ جاؤ۔ اب جب چلے باہر نکل گیا، السلام علیکم، ماشاءاللہ کیسے سے خیریت ہے شیخ، ماشاءاللہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے، سیدھی بات بولا کہ صاحب میں جا رہا ہوں کچھ کام سے، 15 منٹ دے دو۔ جس کے قدم مسجد کی طرف چلتے ہیں اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے چلتی ہے۔ شیخ مسجد متقی کا گھر ہے، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں 10 منٹ دے دو، غلطی ہو گیا، آپ خوشامد کریں، چھٹی کو ہاتھ لگا دی، تھوڑی دیر سے آج ایسا کرنا ختم ہو گیا۔ اب وہ مسجد میں آنے تیار بیٹھے تھے، 10 منٹ دے دو، دیکھو بھائی امانت ہے 10 منٹ، اگر 11واں منٹ لے رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی کہتا آ گیا نا، اب تو آ گیا شیخ، اس کو تو 1.5 گھنٹے سے پہلے نہیں چھوڑنا ہے، انہیں بھی تب کے تعلیم میں بوجھ کے ساتھ، مذاکرے میں بوجھ کے ساتھ، غصے میں اندر میں عزم کرا انشاءاللہ آج کے بعد ان کے ہاتھ کو نہیں لگوں گا۔ ہم امت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ارے آسانی سے پلاؤ بھائی، جس کو سیریلیک کا حالت ہے اس کو ہڈی کھلانے جا رہے ہیں، کہاں سے ہوتا؟ توا گرم کرو، شوق پیدا کرو، رغبتیں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، سہولتیں دکھاؤ، امت آئے گی۔ امت اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے بتا رہے ہیں، انہیں سمجھ رہا اماں اتنا بڑا کام کیسے نہیں ہو سکتا بھائی، میں 90 نمازی تو اچھا ہوتا ہوں۔ اس کو جا کے بولے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑتا بولے تو ایک نماز چھوڑے دو۔ انہیں بولا اماں بالغ ہوئے جب سے اتنے چھوڑا، کتنے کروڑ ہو گئے، اور 2-4 کروڑ زیادہ ہوتے ہیں کہ جانتے رہے نماز نہیں پڑھتا ہوں، بولا بولتا آپ جاؤ تم، کس کی وجہ؟ ہماری وجہ سے ہو۔ اس کو تو جنت دکھاؤ سامنے، ایمان کے فضائل اندر میں بجھے ہوئے انگارے ہیں، اس میں انگار لگاؤ، چنگاری لگاؤ، شعلے میں بھڑکاؤ، اس کو سمجھ میں آئے ہاں میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ گلبرگہ میں تھے، ملاقات ہوئی، ہارون بھائی بھی سب مسجد کی آبادی کا عمل کرے، باہر جماعتیں بھیجے تو باہر جماعت میں ایک آدمی جیلانی آ رہا ہے، ایک پیر ادھر گر رہا، ایک پیر ادھر گر رہا، اکیلا گانا گاتے آ رہا، پوری بستی خاموش ہے عشاء کی نماز کے وقت۔ پیبر والا ہمیشہ جیلانی بھائی آ رہے تھے، جیلانی بھائی کیفیت میں السلام علیکم جیلانی بھائی، اس کے فیضا اڑ گئے، میرے کو سلام، وہ بھی جیلانی بھائی، لوگ کہاں سے آگے رہے، وعلیکم السلام، خیریت شیخ، درود، میں کوئی آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، درود، میں دوا پیا ہوا ہوں صاحب، آپ قریب نہیں آ سکتے، کیا ہوا کہیں کتنے بھی کھلا رہے؟ ارے آپ کو لے کے جانے کا راستے ہے، کہاں پہ لے جاتے؟ مسجد، میں نہیں آ سکتا مسجد، آپ کو ہی لے جانے آئے، مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں سمجھے نہیں، اب اس کو سمجھا رہے ہیں، ارے چلو جیلانی بھائی، بلکہ کوئی کاندھے کو ہاتھ لگا رہا، کوئی لپٹانے کو جا رہا، جیلانی کے ہوش میں نہیں ہونے، بولا ارے بیوی خرید نہیں کرتی، بچے نہیں پوچھتے، محلے والے گالیاں دیتے، آج یہ کون آ گئے بھائی، سینے سے لگا لے رہے ہیں،
بہت خوشامد کر کے اس کو مسجد تک لا لیا. اچھا اس کا بچہ چھوٹا بچہ دروازے میں تھا, انہیں دیکھ لیا, انہیں بھی بھاگ کے آ گیا, گھر میں جا کے بولتے ابا کو پکڑ لیا کون کی بول. اب گھر والے بحران ہو گئے, آئندہ کیا کرا گی نہیں بولے. اب اس کو لے کے آئے مسجد میں, مسجد کے دروازے, انہیں کہا اندر نہیں آتا, دیکھو دروازے تک چلتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے دروازے تک چلو. چلا کے قدم لے کے آئے, ہارون بھائی دروازے پہ ٹھہرے. بھائی ہارون صاحب نظام الدین, ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے, آ جاؤ اس کی تو اور پکڑ لیا, چلو بھائی غسل کر دو. انہیں بولا رہے میں پانی نہیں لانا, تو بھائی شہاد لاؤ, غسل لاؤ, کپڑے لاؤ جلدی. اب کپڑے پانی بکیٹ دیکھ کے انہیں بولا رہے رحیم صاحب میں گھر میں نہ لے کے آتا ہوں, میرے کو تھوڑا ٹائم دے دو, میں کل آتا ہوں صبح میں. نہیں کل نہیں, ابھی نہ ابھی آؤ. اچھی بات ہے ٹھیک, اب گھر میں نہ کے آتے ہیں پلیز پلیز. بچہ جا کے بولا ابا کو غسل کرا رہے ہیں. گھر والوں کو نہیں معلوم غسل کیا ہے, آئے کیا کرانے والے ہیں نہیں معلوم. اب بوری ہم لوگ اس کے گھر کو گئے, گھر کو گئے تو گھر والے باہر آ گئے, بھائی صاحب ہمارے شوہر کو تکلیف پہنچا ہے, کیا ہوا؟ کیا نہیں اماں تکلیف کچھ بھی نہیں پہنچا ہے, مسجد میں لے جانے کے واسطے آئے جیلانی بھائی کو, آپ تھوڑا سا ہم پانی نہانا چاہ رہے ہیں نا, پانی کا انتظام کر دو. تو اتنا خوش ہوئے وہ عورتیں کہ ہمارا شوہر مسجد جائے گا, جو روزانہ ظلم سہ رہی ہے, روزانہ اس کے گھون سے لاتا کھا کر سو رہی ہے, اس کی گالیاں اور اس کی گندگی کو برداشت کر رہی ہے, اس عورت کو امید جاگے کہ آج میرا شوہر مسجد جائے گا تو سدھر کر واپس آئے گا. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا ہماری زندگیوں کو پلٹ دے گی. ایک جنے بکیٹ لا رہے ہیں, ایک مگ دے رہے ہیں, کوئی کپڑے تیار کر رہے ہیں, کیا ہو رہا؟ جیلانی بھائی کے غسل کا انتظام ہو رہا ہے. نہا کے چمک چمک کا کرتا پہن کے, آنکھوں میں سرما لگا کے, ٹوپی پہن کے, اس کے جو قدم مسجد کی طرف چلے, میں اللہ کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں اس دن اللہ اتنا خوش ہوا ہوگا کہ اس کا ایک روٹھا ہوا بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے, اللہ سے دور جدا ایک بندہ گنہگار. اسی پر حدیث ہے کہ اللہ آسمانوں پر نور کے دیے لگا کر جشن کھاتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ جشن کس بات کا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ جشن اس بات کا ہے کہ آج ہمارے بندے نے ہمارے ساتھ صلح کر لی, آج فلاں ابن فلاں صلح کر لی. اللہ اعلان کرتے ہیں جبرائیل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کر رہا ہوں, تم بھی محبت کرو. روایتوں میں جس کا مفہوم ہے جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں. اب جبرائیل اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرے, تم بھی محبت کرو. پھر سارے آسمان کے فرشتے سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے فلاں ابن فلاں سے جبرائیل اور آسمان کے فرشتے, اللہ جبرائیل اور آسمان کے فرشتے محبت کر رہے ہیں, تم بھی محبت کرو. اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ مسجد میں ذکر کرنے والا نہیں ہے, شراب خانے سے اٹھا کر لانے والا ایک آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے. حدیث میں ہے اللہ, جس کا مفہوم ہے اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کا اللہ کا پیارا بنا دو, اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا. ایک ماں کا ایک لوتا بچہ گم ہو گیا, ماں تڑپ رہی ہے, بے چین ہے, کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے, روتے روتے حالت بری ہے, لوگوں سے گزارش کر رہی ہے ہائے کاش کوئی میرا بچہ مجھے لوٹا دے. ایک آدمی اس کے بچے کو کہیں سے تلاش کر کر لا کر دے دے. آپ بتاؤ وہ ماں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی, اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ سارا خاندان اس کا شکریہ ادا کرے گا, انعام دینے پر آ جائیں گے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کریں گے. بتاؤ اللہ کتنے خوش ہوں گے؟ ارے بولو تو صحیح. یہ کام, یہ ہے مسجد کی آبادی کا عمل. ایسے مسجد میں لوگوں کو لانا ہے. اب وہ آدمی آپ کو 10 منٹ دے دیا, بھائی بیٹھو نا, کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کوئی پانی کو میرے کو ضرورت ہے, ادھر بیٹھو نا, آ جاؤ ایک منٹ. آپ اللہ کے ولی تمہارے اس قربانی پہ ہوگا. 8-8 گھنٹے روزہ رہنے والے, 14-14 گھنٹہ روزہ رہنے والے, ان کو آدھے گھنٹے میں پیاس شیطان لگا دیتا. انہیں بتا بھائی صاحب بات تو ذرا زبردستی دکھ رہی, جا کے تو مسجد کی آبادی کا عمل شروع کرے تو میں پیدل ہوا تھا, لہٰذا تم اٹھ جاؤ, یہ بات چھوڑ دو. اٹھنا نہیں, مجاہدے کے ساتھ بیٹھو, اس پر ہدایت آئے گی انشاءاللہ. بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ حضرت جی کو دیکھو, 2.5 گھنٹے کے بیان میں کبھی پانی نہیں پیتے, 2.5 گھنٹے کے بیان میں پانی نہیں پیتے. آپ دیکھنا کبھی غور کر کے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں 10 منٹ دیے. اب جب مسجد میں لے کر آ رہے ہیں, مسجد میں لاتے وقت اس آدمی کو
استقبال والوں کے حوالے کرو، استقبال والے اس کو ویلکم کریں. ایسا نہیں ہے کرسی بیٹھ کے ہاں وہاں جاؤ وہاں بیٹھ تعلیم ہو رہی دیکھو بیٹھو نہیں. دنیا کی مشقتیں اٹھا کر باطل کے شکنجوں سے زخمی ہو کر ایک زخمی مسلمان ایمان سے ہارا ہوا، عمل سے بے جان آپ کے بعد آیا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو اندر میں جان بھرنا ہے، اس کی کیفیت کو بنانا ہے. اب آپ کیفیت بناؤ ماشاءاللہ ہمارے واہ 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 سبحان اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ایک آدمی کا کام نہیں ہے، دروازے پہ 2-3 طے کرو. اب لے اس کو وہ کہہ کہ وضو کرنا ہے، وضو خانے میں ساتھ چلے جاؤ. ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ ارے واہ 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 بہت اچھے، کیسے ہیں خیریت ہے؟ تو بیٹھو وضو کر لو. اب وہ وضو کر رہا ہے، کرتے ہوئے نگرانی کرو وضو کی. یہاں سے کام شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا. اب اگر خدا نہ خواستہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے تو جبھی بتاؤ بہت اچھا کر رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھو نا یہ حصہ چھوٹ گیا. ارے واہ 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 کیا اچھا کر رہے ہیں، 3 بار کرو 3 بار. اب اس کو فلال کرایا، سارا وضو کرا کر سنت طریقے پر مسجد میں لے کر آؤ. اب مسجد میں خدا نہ خواستہ لیفٹ پیر سے داخل ہوا واپس کرو. ارے بھائی ماشاء اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جانے کے آداب ہے شیخ ماشاءاللہ، سیدھے پیر سے جائیں گے. واہ 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 کیا بات یہ ہے. اب یہاں سے اس کے اندر میں عمل کی رغبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، سنت پر قدم بڑھنا شروع ہو گئے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آ چکی ہے. اب لا کر تعلیم والے کہنے بٹھاؤ. تعلیم والا سب سے زیادہ چوکنا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کتاب میں منڈی ڈالے باقی سامنے والے پورے نیچے منڈی ڈالے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بیٹھ کے سونے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. انہوں پڑھ رہے ہیں انہوں سو رہے ہیں. بھائی یہ سکینہ نیند آنے کا نام نہیں ہے، غفلت کا نام ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے کو جو سکینہ آ رہی وہ سکینہ نہیں ہے. ہم بیٹھ کے سونے کی نیت سے سو رہے ہیں، سننے کی نیت سے نہیں. تعلیم والا چوکنا سب کو دیکھتے ہو ماشاءاللہ، پوری نظر ہو کون آ رہا ہے مسجد میں کون جا رہا ہے. اب جو آگے آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ بیٹھو. اب حدیث پڑھے. اب آپ استقبال والے بولو بھائی ان کے پاس 10 منٹ ہے. اب 10 منٹ جب بول دو تو 5 منٹ 3 منٹ 7 منٹ تعلیم کراؤ. اب ایمان والے کے حلقے کرنے بھجا دو. ایمان والا حلقے والا بھائی کہا بھائی آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ. اختلاط کرو، بیان مت کرو. بیانوں کے قصے ختم ہو گئے. اختلاط کرو. اختلاط کیا ہے؟ کیا نام ہے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کاروبار ہے، طبیعت کیسی ہے، کیا چل رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی شیخ تمہارے سے مل کے، اللہ جزائے خیر دے. اس نے کہا معاویہ نام ہے. ماشاءاللہ کیا پیارا نام ہے معاویہ، کیا پیارا نام ہے، بہت اچھا نام ہے بھائی تمہارا. دیکھو شیخ اپن مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. بس یہاں سے کام شروع ہو گیا. کلمہ پڑھو، اس سے پڑھواؤ کلمہ. بھائی تم بھی پڑھ لو نا. اب وہ کلمہ پڑھو، اچھا پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے، ورنہ امت کا بڑا طبقہ کلمہ تک نہیں جانتا ہے. کلمے کے بول صحیح نہیں ہے. اگر کلمہ کا بول صحیح نہیں ہے تھوڑا صحیح کرا دو. اس کے بعد میں اس کو پوچھو ماشاءاللہ غسل وغیرہ کے فرائض جانتے ہوں گے. نہیں جانتا مولانا کے ساتھی دیکھو مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو، بڑا فائدہ ہوگا. 10 منٹ میں کرنا ہے یہ کام. اب اس کا ٹائم ختم ہو رہا. آپ اس سے کہو ماشاءاللہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی شیخ، روزانہ مسجد میں عمل ہوتا ہے، آپ کا کب فری ٹائم ہے؟ اب اس سے آپ کو مسجد کے لیے وقت مانگو. اس کو کہو ماشاءاللہ جماعتیں 4 مہینے جاتی ہے، 40 دن جاتی ہے، 3 دن. آپ کا فری ٹائم کب ہے؟ آپ جا سکتے ہیں جماعت میں؟ آپ کے پاس ہے ٹائم؟ بولے نہیں بس ٹائم نہیں ہے. اچھا روزانہ مسجد کو کوئی ٹائم دے سکتے ہیں؟ خالی کب رہتے ہیں آپ؟ 10 منٹ ہی دے دو. 10 منٹ دے دو، لکھ لو اس کا نام کہ 10 منٹ دے گا. یہ ہے مسجد کی آبادی کا عمل. اگر ہم کیا کر رہے ہیں ہماری مسجد، اچھا آخری میں ہم پورا ختم کرنے کے بعد میں بیان کرتے ہیں. خدا کے راجو ہم پورا عمل آدھے گھنٹے کا ختم کرنے ہے، ساتھی بولتے تھوڑی بات کر دو. یہ بات نہیں ہے. جس کو 10 منٹ بول کے لاؤ تو آدھا گھنٹے کا ایک میٹنگ ہونے تو اٹھ کے چلے گیا. مذاکرہ جس کے لیے ہو، مذاکرہ تو 4-5 حلقے لگانا پڑے، 4-5 حلقے لگا لو. 2 ساتھی سے زیادہ نہ ہو، لمبے حلقے نہ ہو. 2 ساتھی بیٹھے تو اختلاط ہوگا. زیادہ بڑا حلقہ لگے گا اختلاط نہیں ہو سکے گا. کریں گے ایسے انشاءاللہ. یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہے. اس عمل میں ساری چیزیں آ گئی. اب دعوت بھی آ گئی، ملاقاتیں بھی آ گئی، آپ کی ذکر کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، آپ کا سارے ساتھی گزرے میں سارے ساتھی گزرے میں. جس مسجد میں 5 اعمال ہوتے ہیں، ملاقاتوں کا نظم چلتا ہے، وہ مسجد کی آبادی کا عمل کرے تو مسجد آباد ہوگی. اگر یہ عمل نہیں کر رہی، آپ
عمل آپ مسجد اور جماعت آپ کی 5 کام کرے گی لیکن مسجد آباد نہیں ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. روزانہ کے 3 کام میں پہلا مشورہ, دوسری ملاقاتیں اس انداز میں کریں گے. تیسرا ہے ہمارا تعلیم, گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم. مسجد کی تعلیم کے اندر میں آدھا گھنٹہ, اگر پورے 2.5 گھنٹے لگانے والے ساتھیہ ہیں, آدھا گھنٹہ تعلیم ایسے ہو کہ کوئی ملاقاتیں اس وقت نہ ہو. وہ تعلیم شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے, ان باتوں کو سن کر اندر میں رغبت ایمان کی تازہ کرنے کے لیے ہے, عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں, ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے. جب ایمان تازہ ہوگا تو پھر اس احتساب کے ساتھ عمل کرنا آسان ہوگا. تعلیم آدھا گھنٹہ کرو ایسے مسجد وار جماعت, پھر اس کے بعد مسجد کی آبادی کا عمل کریں گے روزانہ مسجد میں. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ. دیکھو ابھی کارگزاریاں دیکھو, آپ کارگزاری کا پرچہ اٹھا کے دیکھو, 70 گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے اور 10 گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر اپنی عورتوں کو دائی نہیں بنائیں گے تو پھر کیا کام ہوگا؟ اگر اپنی عورتیں دائی نہیں بنے گی, آپ 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم نہیں کر رہے ہیں, ہماری عورتیں دائی نہیں بن سکتی. اگر دائی نہیں بنی, مدعو بن جائے گی, باطل کی دعوت قبول کر کر نکاح کے موقعوں پر گھر میں آپ کے سامنے رکاوٹ آپ کی بیوی ہوگی. باطل کی دعوت قبول کے لیے آپ کہیں گے سنت طریقے پہ, وہ کہے گی یہ کیسا شادی ہو رہا یا جلسہ اجتماع ہو رہا, روک دے گی. اگر گور کی عورتیں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرے گی, داعیہ بنے گی, داعیہ دعوت دینے والی جو ہوگی وہ دوسروں کی دعوت قبول نہیں کرے گی. آسان طریقہ ہے, حلقہ لگاؤ, لمبے چوڑے کی بات نہیں ہے, بہت آسان ہے. سورہ فاتحہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلو آپ پڑھو, اب وہ پڑھنا ہے, آپ ہی پڑھو, اب دہرانی ہے. آج اتنا ہی کر لو, یہ قرآن کا حلقہ ہو. 7 دن میں جا کے سورہ فاتحہ صحیح ہوئی, کوئی غم نہیں ہے, جلدی کچھ نہیں ہے, صحیح کرو پوری. آج ان تک بیوی کا قرآن نہیں سنے, بیوی کی نماز کیسی ہے نہیں معلوم ہے, بیوی غسل اور اس کے دیگر مسائل جانتی ہے نہیں معلوم ہے. باہر ایک آدمی شراب کا عادی ہے, اس کو اٹھا کے مسجد میں لا کے محنت کر کے 40 دن میں کلمہ سکھائے, زبان پلٹی تو مٹھائی کا ڈبہ لا رہا ہے. بھائی ماشاءاللہ کلمہ سیکھتی ہے, دیکھو ہمارے عبداللہ بھائی ماشاءاللہ پوری جماعت خوش ہے. اور بیوی جس کے بارے میں کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں کو حکم ہے قرآن میں جس کا مفہوم ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, ان کے بچانے کی فکر نہیں ہے. ہمارے گھرانے سے تبلیغ کا جنازہ کب اٹھتا ہے؟ مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 مت مرو. 5 مرنا کیا ہے؟ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو تبلیغ کا جنازہ بھی ساتھ میں اٹھ گیا. بیوی کہے گی, بچے کہیں گے لے آؤ تمہاری تبلیغ کو تمہارے ساتھ خبر میں, ہم کو یہ تبلیغ نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گھر کو محنت کا میدان نہیں بنائے تھے. بیویاں رکاوٹ بن جائے گی, شب گزاری میں لانے نہیں دیں گی. ہمارے ساتھیوں کی شب گزاری اکثر اس لیے چھٹتی ہے, گھر میں ماحول بنا ہوا نہیں ہے, بیوی ناراض ہوتی ہے, کیوں جا رہے ہیں شب گزاری میں. جب گھروں میں ماحول بنا, ہم دیکھیں ہمارے ایک ساتھی تھے, سے روزہ لگا کے آئے, جمعہ ہفتہ اتوار, جمعرات کی رات میں قیام کریں. مرکز سے امیر صاحب سے اللہ اجازت لے لیا, امیر صاحب رات میں سو گیا, چلے آتا ہوں, گھر میں آرام کر لیتا ہوں, صبح میں جاتا ہوں. امیر صاحب بھی دے دیے. بھائی امیر صاحب بولے شب گزاری ہے نا, تو بولے امیر صاحب آج تو 3 دن لگایا نا بھائی, 72 گھنٹے تو میرے ہو گئے, میں جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو بیگ لے کے گئے, ہم لوگ کھانے پہ بیٹھ گئے, تو ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں, واپس پھر آدھے گھنٹے میں بیگ لے کے آ گئے. ارے کیا ہوا شیخ, نہیں ہے کیا گھر میں؟ نہیں یار, دروازے سے کھول رہی ہو. بیوی اندر سے کہہ رہی ہے کہ آج شب گزاری کا دن ہے, آج تم رات گھر گزاریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. آپ جاؤ, صبح میں آنا, صبح آپ کا استقبال کیا جائے گا. دروازہ کھولنے تیار نہیں ہوئی. جب تعلیم ہوگی ماحول ایسا بنے گا, بیگ خود اٹھا کر دے گی, ٹفن خود باندھ کر دے گی. اب تو آ کے بیچارہ جو ہے بہادر پاشا بھائی کی ہوٹل سے بریانی لے کے کھا کے سو جا رہا, کہیں کہ وہ تو گھر سے ٹفن نہیں ملے. گھر سے ٹفن, ماحول نہیں بنائے گھر میں, گھر کو محنت کا میدان نہیں بنا. تعلیم نہیں ہو رہی گھر میں, قرآن کا حلقہ لگاؤ, اس کے بعد تعلیم کرو. سیدھی سادھی موٹی موٹی بات, 3 مرتبہ حدیث پڑھو,
جلدی کچھ نہیں ہے. دیکھو قرآن کا حلقہ لگائے, سب سے دہرانے میں 7-8 منٹ ہو گئے. اس کے بعد میں آپ 3 مرتبہ ایک حدیث پڑھ لیے, منتخب میں سے, اول میں سے, دوم میں سے, کبھی اس میں سے, کبھی اس میں سے, ایک دن. اب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیے. ایک واقعہ تھا اس کو پڑھ لیے. اب پڑھنے کے بعد اس کو 5-7 منٹ ہو گئے. 15 منٹ کی تعلیم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب اس کے بعد میں آپ 6 نمبر. 6 نمبر میں آپ بیٹھ کے پورا بیان کر رہے ہیں. بھی بڑی بات ختم کر رہے بھائی, گنڈی ڈال جائے گا منہ میں, کاما ہے نہ ختم ہی نہیں کر رہا. بچے ٹینشن میں, امی کیا پریشانی ہے بھائی, ابا جب بولے شروع جا رہے ہیں, اتنا بڑا لیکچر چل رہا ہو. آسانی پیدا کرو, شوق رغبت دلاؤ. اب 6 نمبر سکھاؤ ان کو. جب وہ سیکھنے پر آئیں گے ان کو بور نہیں ہوگا. اب بولو, اللہ کے راستے میں نکال کر 6 باتوں پر عملی مشق کرائی جاتی ہے, جن کو سیکھ کر عمل کرنے سے سارے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اب اسے ڈرو. بیوی بول رہی اللہ کے راستے میں نکال کر, بچے بول رہے ہیں. ایک دن یہ کام کر دی, 5-7 منٹ اس میں ہو گئے. اگلے دن سکھاؤ, کلمے والا پہلا نمبر ہے کلمے والا یقین, دوسرا حقیقت والی نماز, تیسرا علم و ذکر. ان سے ڈراؤ. اس کے بعد میں اب یہ آپ کو کرتے کرتے 8 دن لگ گئے یاد دلاتے دلاتے. کوئی جلدی نہیں ہے. اب بولو, ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین درست ہو جائے. آج پھر وہ یاد کرے, ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے. ایسے کرتے کرتے 6 مہینے میں جا کر 1 گھنٹہ ایمان پر بولنے والے بن جائیں گے, 1 گھنٹہ 6 نمبر بولنے والے بن جائیں گے. بیوی بچے سنتوں پر بولنے والے بن جائیں گے. شروع تو کرو, اسٹارٹ تو لو. یہ ہو گیا ہمارا تعلیم. تعلیم کے بعد 6 نمبر. 6 نمبر کے بعد اب ہوئی تشکیل. تشکیل پوری کرو. تشکیل پوری ہو. تشکیل کیسے ہو بتاؤ. اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ 6 مہینے, 4 مہینے اللہ کے راستے میں, 2 مہینے مرکز نظام الدین کے تقاضے پر. بتاؤ کون تیار ہے؟ اب ہم تیار ہیں انشاءاللہ. روز کے 8 گھنٹے دینے کے لیے کون تیار ہے؟ مہینے کے 10 دن دینے کے لیے کون تیار ہے؟ آج یہ ہو گیا. کل بیوی سے بولنے لگا, تشکیل اس کی طے کرو. اب وہ بولے گی بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کون تیار ہے؟ 6 مہینے. جس کی زبان سے 6 مہینے کی تشکیل خود نکل گئی, بولو چلنے میں روک دے گی؟ 40 دن میں روک دے گی؟ 4 مہینے میں روک دے گی؟ نہیں روکے گی. تشکیل کرواؤ ان سے. تشکیل کا جذبہ پیدا کراؤ ان کے اندر میں. ملکوں کے تقاضے ہیں, عالمی سطح پر دنیا میں دین مٹ رہا ہے. اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے گھر سے بتاؤ ہم کیا تقاضا پورا کریں گے. 4 مہینے کی جماعت انشاءاللہ اپنے گھر سے دیں گے. مستورات کی چلے کی جماعت اپنے گھر سے دیں گے. جماعتوں کو اپنے گھر اتاریں گے. ساری تشکیل سب ذہن بن رہا ہے, ہاں یہ کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد میں آخری بات یہ مشورہ کر دو. جب سب رہتے ہیں اس وقت تعلیم طے کرو. سب رہتے ہیں مذاکرہ طے کرو کہ بھائی کون مذاکرہ کریں گے. تعلیم کب کریں گے؟ 6 نمبر کا مذاکرہ کون کریں گے؟ تعلیم کون کریں گے؟ تشکیل کون کریں گے؟ موٹی موٹی باتیں طے کر دو. یہ 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم. آسان ہے یا مشکل ہے بتاؤ بھائی. اچھا اس مجمع میں کس کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم اور ادھر ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو نا, سمجھ جاؤ یہ عملہ ہے ہمارا. 5% لوگ بھی نہیں اٹھائے ہاتھ. آپ سوچو, اس سے اندازہ کرو ہم گھر ہمارا ٹارگٹ ہے یا نہیں ہے. ہم نے اب تک اپنے گھر کو محنت کا میدان نہیں بنائے. محنت کا میدان. بیویاں ساتھیوں کی ترقی میں پھانسی کا پھندا بنے ہوئے ہیں. اس کے جذبے اندر میں کڑ کے مر رہے ہیں. بیوی ساتھ دینے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ محنت کا میدان ہی نہیں بنے. محنت کا میدان. ایک ساتھی کا انتقال ہوا علاقے میں, خط حضرت جی نے ان کو خط بھی لکھا. تو وہ انتقال ہوا تو لاش کے بھیجنے کی بات آ رہی. تو بیوی کہنے لگی کہ میرے شوہر کی تمنا اللہ کے راستے میں جا کر مر کر زندگی کے آخری دن اس کے راستے میں گزار کر وہیں مرنے کی تھی. اس کی لاش ہم دیکھنا نہیں چاہتے, جنت میں ملاقات کر لیں گے, وہیں دفن کرو. اس کے بعد میں آگے کا جملہ اس نے کہا کہ ان کا جو بچے ہوئے 1.5 مہینہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میرا بیٹا جائے گا. یہ ہے. ایسا چاہتے کہ نہیں چاہتے ہمارا گھر؟ ارے بولو نا, ایسا چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر ایسا تیار ہو جائے, ہماری اولادیں دین کے علمبردار بن جائے,
دین کی دائی اور شہدائی بن جائے، جس سے اللہ دنیا میں امامت کا کام لے لے، جس سے اللہ دنیا میں دین کا کام لے لے، علاقے علاقے، ملک اور ملک، ہماری اولادیں جا کر دنیا میں دین پھیلائیں اور اس کے ذریعے سے ملک کے ملک آباد ہونے لگے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، گھر کی تعلیم ہے۔ اگر گھر کی تعلیم نہیں کریں گے، جو ہمارے بچے کالجز یونیورسٹیز کو جا رہے ہیں، میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے روزانہ ارتداد کے گڑھے میں گر کر واپس آ رہے ہیں۔ وہاں ان سے ایمان لیوا باتیں ہو رہی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے منکر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری جانتے ہیں آپ لوگ؟ بگ بینگ تھیوری پڑھائی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، اس کو سمجھایا جا رہا ہے یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ خود بخود ہوئی ہے، ایک بڑا حادثہ، ایک بڑا بلاسٹ ہوا ہے، وہ بلاسٹ سے ساری چیزیں ہو گئی ہے، ایک دن یہ سب کچھ جا کے کہیں کریش ہو جائے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ بچہ وہ پڑھ کر یقین کر رہا ہے اللہ کی طاقت، اللہ کے خالق ہونے کے خلاف اس کا یقین بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی ذہن میں یہ نہیں خالق کائنات اللہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر گھر کی تعلیم نہیں ہوگی، یہ بچے جو کالجز کو جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کو جا رہے ہیں، یہ بچے اسلام کے خلاف اندر میں ان کے بیج بودا گیا ہے، وہ زہر گھلتے جا رہا ہے، کل کو یہ اسلام کے باغی بن جائیں گے، سنتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ گھر کی تعلیم ہوگی، باہر کا کتنا بھی زہر رہنے دو، گھر کی تعلیم پہ وہ زہر گھل جائے گا۔ ایک چلے پر دنیا کی باطل کی برسوں کی محنت ختم ہو رہی ہے، سنتوں سے ہٹانے کے لیے جس محنت پر پوری دنیا کو ٹارگٹ کر ڈالے تھے، ہمارے عورتوں کو بے حیا کرنے کے لیے جن قوموں نے اپنی عورتوں کو بے حیا کیا اور ان کو بازاری بنایا ہے، ہماری عورتوں کو بازاری بنانے کے لیے، بے حیا کرنے کے لیے، اللہ کی قسم ایک ساتھی کے 4 مہینے، ایک بچے کا چلہ ان کی ساری محنت کو ختم کر رہا ہے۔ وقت لگا کر آ رہے ہیں، سنتیں زندگی میں آ گئی، برسوں کی محنت باطل کی ختم ہو گئی، برسوں کی محنت۔ اس کام کے مقابلے میں باطل ایسی نہیں ہے، ان کو اپنے آباء و اجداد، ان کی برسوں کی محنت آنکھوں سے ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ہم نشانے پر ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، باطل کے نشانے پر ہیں، کسی سے خوف نہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خوف ہے تو اس کام سے ہے، یہ کام دنیا کو لے اڑے گا، کسی طریقے سے روکا جائے، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اندھے پن میں کام کرنا نہیں ہے، چوکنے ہو کے کام کرو، مقابلے پر دنیا کی ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، پوری قومیں آپ کے مقابلے پر ہیں، ایسے اندھے بن کے کام کریں گے، ان کی اسکیموں کا حصہ بن کر کہیں بہ کے ختم ہو جائیں گے۔ گھروں کو ٹارگٹ کرو، اپنے بچوں کو ٹارگٹ کرو، جس کا نام عائشہ رکھا تھا، جس کا نام فاطمہ رکھا تھا، جس کے سر پر دوپٹہ تھا، جس کا سر اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا، کان میں اذان پڑی گئی تھی، کان میں اقامت دی گئی تھی، رمضان کے روزے رکھنے والی، جس کے سر پر دوپٹہ، وہ بچی آج اسلام چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ کرنے پر تیار ہو گئی۔ آخر کیا بات ہے؟ وہ دل میں ہمارے تکلیف کیوں نہیں ہے؟ وہ غم کیوں نہیں ہے؟ غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، سارے محلے کے اندر میں ایک آدمی بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اطمینان ہے، سب کو اطمینان ہے۔ دروازے پر گئے، رجسٹریشن آفس میں نام دیکھا، غیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نام پیش کی ہے، اس کے دروازے پہ چلے گئے، مفتی صاحب چلے گئے، امام صاحب چلے گئے، محلے کے دانشور، ذمہ دار مسلمان، غیرت مند مسلمان اس کے دروازے پر جا کے آواز لگائے کہ آپ سے بات کرنا ہے۔ وہ دروازہ کھولی، اندر بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے بھائی صاحب، اتنے لوگ آ گئے ہمارے گھر؟ بولے نہیں، دروازہ کھولو، بات کرنا ہے، یہ تمہارا فوٹو ہم وہاں دیکھے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیسا اسلام چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے تو شروع میں انکار کیا، پھر کہنے لگی کہ ہاں میں نے ہی دیا ہے، میں اسلام چھوڑنے پر راضی ہو گئی ہوں۔ اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ کہنے لگی کہ باپ کا انتقال ہوا 1 سال ہو گیا، 1 سال سے ہم فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں؟ امام صاحب کہاں ہیں؟ محلے کے لیڈر صاحب کہاں تھے آپ لوگ؟ ہماری راتیں بھوک میں گزری ہیں، ہم کمانے کے لیے باہر نکلے تو یہ آدمی ملا ہمارا غمخوار، یہ ہماری بہنوں کی فیس بھر رہا ہے، ہمارے گھر کا کرایہ بھر رہا ہے، اناج دے رہا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جہنم میں جانے پر راضی ہو جاؤں گی، کم از کم ان کا پیٹ پل جائے گا۔ مسلمان کہاں ہیں ہم؟
اگر محلے کی فکر نہیں کریں گے اس طرح اندر اندر میں لوگ خالی ہو جائیں گے، دیمک کی طرح باطل کھا کر نکل جائے گا، ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ گیانا میں ہم ایک علاقے کے اندر میں گئے، ایک گشت میں ایک گھر پر گئے، اس کا نام اصغر علی تھا، ہم جا کے آواز لگائے، رہبر ساتھ تھا، برادر اصغر از ہیئر، تو اس کا بچہ باہر کرکٹ کھیل رہا تھا، صبح اس نے کہا کہ فادر از ناٹ ایٹ ہوم، گھر پر نہیں ہے۔ ہم نے کہا ویئر از ہی؟ بولے فیکٹری گئے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جملہ تھا وائی آر یو کمنگ ٹو آور ہوم وی آر نو مور مسلم، ہمارے گھر کیوں آ رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں ہم۔ تعجب ہو گیا، ہم آئے مشورے میں بات رکھی، بھائی اصغر کے گھر سے ایسی بات آ رہی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ روز ہال علاقے کا نام تھا، امام صاحب کا اثر تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا امام صاحب کے نام پہ نام رکھتے تھے، اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا پورے علاقے پہ۔ کچھ بھی نام ہوگا، عمر ہوگا تو آگے حفیظ لگائیں گے، عمر حفیظ، اقبال حفیظ، احمد حفیظ، ان کا نام حفیظ تھا، ہر بچے کے نام کے سامنے حفیظ لگے، اتنا اثر۔ کہہ رہے ہیں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے۔ ہم کہے کہ ہم گشت کر کے آ رہے ہیں، ایسی بات ہے۔ ہم دوسرے دن شام میں گئے، ہم تو شام میں پتا چلا کہ وہ آفس سے نہیں آیا۔ ہم پھر صبح پہنچے، جلدی چلے گئے، فجر پڑھتے کی دوڑے، تو پھر پتا چلا کہ صاحب اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، رات ہی چلے گئے، آیا نہیں ہے، نائٹ ڈیوٹی کر کر پوری شفٹ کر کے آ رہا ہے۔ اس کی بیوی نکلی، یہ رہبر ہم اس سے بات کرنے لگا تو بیوی کہنے لگی کہ ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ تو کہا کیوں چھوڑ دیے، کیا بات ہے؟ تو بیوی کہنے لگی میں بیمار تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی، زندگی اور موت سے کھیل رہی تھی، بیٹلنگ فار لائف۔ میرا شوہر میری خدمت میں لگ گیا، ایک دن وہ ترکاری خرید رہا تو ترکاری بیچنے والی پوچھی تمہاری بیوی باہر نہیں آ رہی لینے، کیا بات ہے؟ تو اس کی بیوی، اس کا شوہر کہنے لگا شی از آن ڈیڈ بیڈ، وہ موت کے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے، زندگی کے دن گن رہی ہے، جانا چاہتی ہے دنیا سے، موت قریب ہے۔ وہ کہنے لگی میں دیکھ لوں ایک بار اس کو، بولے دیکھو، اندر آ کر دیکھی، کہنے لگی کہ اس کے لیے ہم پریئر کرائیں گے، چرچ میں پریئر کرانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کراؤ، امتحان ہوتا ہے اس طرح، آزمائشیں ہوتی ہے اس طرح، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں تک جمتے ہیں۔ امتحان ہوا، پریئر ہوا، مقدر کی بات تھی، صحت مقدر تھی، خاندان امتحان میں آ گیا اللہ کی طرف سے، اس کو مقدر سے اللہ کی طرف سے صحت ہو گئی، سارا گھر اسلام چھوڑ دیا۔ ہم یہ بات صبح سن لیے، آ کر جب امام صاحب سے کہا تو امام صاحب ماننے تیار نہیں، ہم نے کہا چلو ساتھ چل کر بات کر لیتے ہیں۔ ہم عصر کی نماز کے بعد گئے، عصر کی نماز کے بعد پہنچے، افطار وغیرہ ہمارے ساتھ لے کر سارے گھر میں بیٹھے بات کرنے لگے۔ وہ اسلام کے خلاف کہنے لگے کہ ہمارے کو کوئی مدد نظر نہیں آتی، ہم کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان سے جب بات چیت کی، بات کرتے کرتے جب اذان ہو رہی تھی اس وقت سارا گھرانہ واپس اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم غفلت میں ہیں، ہم نے کام کے ساتھ خیانت کی ہے، ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں، ہم کام والے ہیں اور سارے محلے کو پتا ہے یہ کام والے ہیں، یہ فکر کر رہے ہیں، اور ہم کو پتا ہے کہ ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، ہم رسمی کام کر رہے ہیں، کام میں جان نہیں ہے، کام میں جان نہیں ہے۔ اپنے بچوں کا آپ لسٹ بناؤ، سارے بچوں کی لسٹ بناؤ، بچیوں کا آپ کے گھروں کے بعد تعلیم، ہفتہ واری تعلیم جو ہوتی ہے، ہفتہ واری تعلیم میں سارے محلے کی عورتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی، اس کی فکر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تعلیم مسجد کے اطراف میں ضرور رکھو جو سنڈے کے دن ہو، جو بچے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان بچیوں کو خصوصاً اس تعلیم کا حصہ بنانے کے لیے محنت کر کر ان کو حصہ بناؤ۔ وہ 1 مہینے میں نہیں بنے تو 2 مہینے میں بنیں گے، 2 مہینے میں نہیں بنے تو 3 مہینے میں بنیں گے، لیکن آپ محنت کرو کہ اس گھر میں بچی کالج کو جاتی ہے وہ تعلیم میں آنا چاہیے، تعلیم کی فکر ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں میرے دوستو بزرگوں، بچوں کی ایس ایس سی کی لسٹ بناؤ، انٹر والوں کی لسٹ بناؤ، ڈگری والوں کی لسٹ بناؤ، گریجویشن والوں کی لسٹ بناؤ، مسجد میں لسٹ ہو، ایک ایک بچے سے ملاقات کرو، چھوڑ مت دو، خرید کرو، اکرام کرو، تحفے دو، ہدیے دو، کسی کو گھڑی دے دو، کسی کو عطر دے دو، کسی کو ٹوپی دے دو، کسی کو آئس کریم ساتھ کھلا لو، ایسے کر کے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے لو، ورنہ باطل خالی گیم کے راستے سے اسلام چھین رہا ہے، کسی اور راستے سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں گیم کے راستے سے کہیں نہیں گیا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اسلام چھوڑ دیا۔ مرتد ہو رہے ہیں، خالی مرتد نہیں ہو رہے ہیں، ایتھسٹ بن رہے ہیں، خدا کے منکر بن رہے ہیں۔ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے آپ کالج یونیورسٹی بیٹھے تھے، وہ ڈاکٹر کی ڈگری تو لیا ہے، انجینئر کی ڈگری تو لیا ہے، وہ سی او بن گیا ہے، لیکن اسلام چھوڑ کر آیا ہے۔
कितने वाक़या कारगुजारी का वक्त नहीं है। आपको मैं वाक़या, आप खुद ये अमला काम करने वाला है, आप खुद इससे गुजर रहे होंगे। इन बच्चों को हल्के में मत लो, अपने बच्चों की फिक्र की जाए, एक एक की लिस्ट बनाओ मोहल्ले में। ये टाइम, ये जो वक्त है, ये वक्त साल के शुरू का है। अभी साल के शुरू के जोड़ होंगे, हर हल्के के एतबार से जोड़ करो, पूरा शहर के एतबार से जोड़ करेंगे, तश्कीलें बराबर नहीं होगी, काम काबू में नहीं आएगा। आप पूरा एक हल्के को मेहनत करके उस पर 25 बच्चे ही जुड़ते होंगे, उस हल्के के 25 को जोड़ो, लेकिन काम पूरा करो। साल के शुरू के जोड़ अभी शुरू होना है, आप हल्के के एतबार से मशवरे से तय करो, एक एक हल्के में स्टूडेंट्स का जोड़ होगा, हर बच्चे से मुलाकात करके उसमें जोड़ो। साल तमाम कॉलेज में कैसे काम करना है, कैसा उनको रहना है, उनके इनफरादी इज्तिमाई मामूलात कैसे होनी चाहिए, इसकी उस पर उनको फिक्र दिलाना करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो काम हो गया। अब हो गया मेरे दोस्तों बुजुर्गों हफ्ते की गश्त। हफ्ते की गश्त, हर आदमी हफ्ते की गश्त के अंदर में अगर अपनी औलादों को, अपने नस्लों में दीन मुंतकिल करना चाहते हैं तो हफ्ते वाली गश्त को लाजमी पकड़ लो। हज़रत रहमतुल्लाह के ज़माने में एक अब्दुल गनी था, उसका नाम था, मेवात के किसी इलाके में मेहनत करता था। एक दिन आके कहने लगा, हज़रत कोई बात नहीं सुनते, मैं आप कहो तो इलाका बदल लूँ, कहीं और जाके मेहनत करूँ। आपने फरमाया, अब्दुल गनी तुम वहीं काम करते रहो, तुम्हारे इस गश्तों के असरात अल्लाह अमेरिका पे डाल रहा है। बताओ हमारी गश्त के असरात हमारे घर पे नहीं पड़ेंगे? अरे बोलो ना, नहीं पड़ेंगे। हम गश्त बराबर नहीं कर रहे। 2 नमाजों का वक्त फारिग कर कर करो, अलग टप्पू गश्त नहीं चाहिए, पूरी फिक्रों के साथ चाहिए। गश्त से पहले गश्त के लिए साथियों को वसूल करो, असर से पहले फ़ोन की जरूरत नहीं है, जाकर मिलो घर पर, भाई आज गश्त का दिन है। हम कहते हैं गश्त में नहीं दिख रहे, हाँ नहीं आया, अच्छा ठीक है, ये फिक्र है, ये फिक्र है, ये फिक्र नहीं है। ये काम जाया कर रहे हैं। जितना हो सकता फ़ोन से दूर रहकर मेहनत करो, आप मेहनत में असर देखेंगे, मेहनत में असर देखेंगे। एक जमात थी, मस्जिद को पहुंच गए बगैर रहबर के, अमेरिका में बगैर रहबर के मस्जिद को पहुंच गए। तो वो साथी बैठे, बोले माशाल्लाह कैसे आ गए आप लोग? गूगल, मुफ्ती गूगल, शेख गूगल, दागे पहुंच गए। तो साथी नाराज हो गए, कहने लगे काश तुम भटक भटक कर आते, रास्ता पूछ पूछ कर आते, तुमको आने में 2 घंटे देर हो जाती और तुमको मस्जिद नहीं मिलती, तुम लोगों से मिलते और तुम्हारे इस मुजाहिदे पर अल्लाह हिदायत को फैला देते। सीधे निकल के आ गए, लोगों को पता ही नहीं चला कि जमात आई है। इस दुकान से पूछा, उस आदमी से पूछा, मस्जिद कहाँ है, गांव में मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है। मस्जिद आए तो लॉक मिली, अब पूछ रहे हैं कि भाई मस्जिद की कुंजी कहाँ मिलेगी। लोग कह रहे हैं क्या बात हो गई साहब, जमात आई हुई है। ये है काम। इसके लिए गश्त पाबंदी के साथ में, गश्त के लिए गश्त को वसूल करो, एक एक साथी को वसूल कर कर गश्त पे लाओ। हर अमल से पहले, जिस अमल से पहले वसूली का काम नहीं होगा वो अमल की जान निकल जाएगी। गश्त से पहले गश्त के साथियों को वसूल करो, शब गुजारी के लिए साथियों को वसूल करो, शेरोजे के लिए साथियों को वसूल करो। वसूली का काम हर अमल से पहले है। और ऐसी दूसरी गश्त करो, दूसरी गश्त पे आपको वो इलाका उठाना है। 3 महीने के अंदर अंदर उस इलाके को उठा दो, खड़ा कर दो। खाली गश्त के दिन, 4 शंबे को गश्त है, हफ्ते में 4 दिन उस मस्जिद को जा रहे हैं, कभी काम नहीं उठेगा। आप उसके अलावा में साथियों से जाके मुलाकात करो, जमात बनाने की फिक्र करो, उनको शेरोजे के लिए खड़ा करो। 2 अमल होते हैं तो 3 करो, 4 करो, 5 करो, ऐसे अमल जिंदा करो। वहां पर 3 महीने में अमल जिंदा कर दूसरी मस्जिद ले लो। अगर आपके 3 महीने में नहीं हुआ छोड़ दो, मशवरे में दूसरी मस्जिद तय करो। अच्छा, ये हो गया आपके। फिर उसके बाद आखिरी काम, ये हफ्ते का एक काम ये हुआ, आखिरी काम शेरोजा है। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, असल दावत का काम 3 दिन की जमात बनाना है। इसमें पूरे शोबे आ जाएंगे। हम क्या करते मालूम, 8 साथियाँ हैं, कौन कब जाते हैं 3 दिन? अच्छा तुम ठीक है, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, हाँ जमात आपस में चले। बाहर मेहनत नहीं हो रही, नए साथियों को नहीं लेना, कैसे आएंगे, कैसा अमला बनेगा, कैसे साथी खड़े होंगे? आप 7-8 शेरोजे लगाएंगे तो चिल्ले के लिए खड़ा होगा। साथियों पे जिम्मेदारी डालो, 2-2 की जोड़ियां बनाओ, तुमको अपनी शेरोजे की जमात बनाना है। अब उनको दे दो, ये 25 घर में बनाना है, 25 घरों पे वो मेहनत करेंगे। 25 घरों पे से 50 नाम लिख लिए और 50 नामों से मुलाकात शुरू हुई। 27, 28, 29 जाना है। अब 1 तारीख से मेहनत शुरू हो गई, मुलाकात कर रहे हैं, नाम जमा किए। उसके बाद में आप
پھر 10-15 دن کے بعد میں ان کے پاس 40 نام آئے تھے، 20 کی اصولیاں کر دیے، اب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ 20 کی جماعت بنا رہے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، اب فکریں بڑی بھی ہے، اب ملاقاتیں چل رہی ہے، روزانہ فکروں میں بات ہے، ملاقاتوں میں بات ہے، اب اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں۔ اتنے میں جب 25 تاریخ کو 24 تاریخ کو پہنچے، شیخ کل چلنا ہے، آپ کو اصولی دیے تھے، او برا بھائی امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے شیخ منیا سے، اب آپ اللہ کے بھروسے پہ اس کی تشکیل کر رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں، صحابہ کی قربانیاں بتا رہے ہیں، آپ کا ایمان ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ اصولی کی گشت میں جتنا ایمان بنتا ہے آپ اس میں اتنا ایمان نہیں بنتا، اصولی کی گشت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اب وہ ساتھی تیار ہو گیا، ٹھیک ہے امی کی خدمت میں جو ہے بھائی کو لگا دیتا ہوں، میں چلتا ہوں، شیخ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اس کی برکت سے اللہ آپ کی والدہ کو صحت دیں گے۔ مولانا صاحب دامت برکاتہ فرما رہے ہیں اسباب کی رعایت کے ساتھ دعوت دیں گے تو باطل ترقی کرے گا۔ دعوت کا کام ہو رہا ہے، باطل کو غذا دے رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ گیسٹ میں گئے، انہیں آپ کو ادھر پیش کرا، بھائی میری دکان یہ دکان ہے نا، انہیں کیسا چل سکتا، بس آپ اس کو دکان کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں تیرا معبود تو دکانی ہے، تو دکان کے ساتھ رہے۔ باطل بھی یہی چاہ رہا ہے، اس کو بتاؤ دکان بند کر دو، کسی کو لگا دو، 2-3 دن میں کچھ نہیں جائے گا۔ اب یہ تشکیلیں، یہ اصولی کی جو کام ہوگا اس پہ ایمان بنے گا۔ آخری میں پتا چلا 24 کی رات میں صرف 5 ساتھی آئے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ کی اصولیات تھے، چلنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کا جو طرف ہے یہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔ اصل دعوت کا کام 3 دن کی جماعت بنانا ہے، بیگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، خالی محنت نہیں کریں گے، نہ اپنی فکر کریں گے نہ ساتھیوں کی فکر کریں گے، نہ خود ڈیولپ ہوں گے نہ ساتھی بنے گا۔ جب یہ ساتھیوں کو 10 ساتھی صبح جمع ہو گئے، ان کو لے کے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، قربانی سے آیا ہے، اے اللہ ریڈی بن کر کے خرچہ لے کے آیا ہے، اے اللہ آفس میں لاس آف پیپر چھٹی لگا کے آیا ہے، یہ مجمع تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو ان کی تربیت کر دے، ان کو بنا دے، پھر دیکھو 3 دن میں کیسی زندگیاں پلٹ جائے گی۔ 3 دن کریں گے انشاءاللہ، آواز نہیں آ رہی، کریں گے انشاءاللہ۔ 3 دن کی جماعت بنانا ہے، بنا کر جانا، بنی ہوئی جماعت میں جانا دائی کی شان نہیں ہے، بنی ہوئی نئے ساتھیوں کو لے جاؤ، پرانے جائیں گے اصولوں پہ جھگڑیں گے، نئے کو لے جائیں گے، انہیں جا کے بیچ میں سے پوچھتا غسل کیسا کرنا ہو، جب ایک دم سمجھ میں آتا ہاں یہ کام کرنا ہے، مذاکرے ہوں گے، تعلیم ہوگی، فکریں ہوگی، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا۔ ایسے 3 دن کی جماعت بنانا ہے۔ ایسی آپ کو مہینے میں ایک بار مسجد وار جماعتوں کا جوڑ کرنا ہے، پورے کام کی نگرانی مسجد وار جماعتوں کے جوڑ سے کرو۔ جن مسجدوں میں کام نہیں ہوتا وہاں کام شروع کرانے کی 5 اعمال کی مسجد کو ذمہ داری دو، کریں گے ایسے انشاءاللہ۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں بہت سی ہیں، سارے عملے سے گزارش ہے، جتنا ہوا مجمع ہے آج یہ جو جتنے ضلعوں میں اب تک مذاکرے ہوئے، یہ کوئی مذاکرے بیان تقریر کے نہیں ہیں۔ ہمارے نظام الدین کے عملے کا درد یہ ہے، ہمارے صوبے والوں کو جو کام دیے ہیں وہ کام یہ ہے ایک ایک عملے کی حفاظت ہو جائے، عملہ کھڑا ہو۔ کھمم ضلع اللہ کا احسان ہے، یہ ابھرتا ہوا ضلع ہے، یہاں قربانی دینے والے ساتھی کھڑے ہو گئے ہیں، کام صحیح رخ پر ہوگا، نتائج بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ عالمی سطح پر کھمم سے پوری دنیا کے تقاضے پورے ہوں گے۔ ایسے عملے کو کھڑا کرنے کے لیے مقامی کام چاہیے، کتنی بھی اونچی اڑان ہم دو، لینڈ کر کر رن وے پر آنا پڑے گا۔ رن وے مسجد وار جماعت ہے، اگر رن وے برابر نہیں ہوگی نہ ہو سکیں گے نہ واپس آ سکیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، جو قربانی کے ساتھ نہیں چلے گا نا تو زیادہ چل نہیں سکتا۔ کسی وجہ سے سفارش سے کسی مقام پر بھی بیٹھ گیا، قربانی والے جب قربانی دے کر اوپر آئیں گے نا جگہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے یہ کام کے اندر میں ریکمنڈیشنز نہیں ہے، یہاں کوئی کسی کو آگے نہیں کر سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس کام کے اندر میں جو قربانی دے گا وہ آگے چلے گا۔ سب کے سامنے میدان کھلا ہوا ہے، قربانیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے، قربانی کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال لو، کام کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال لو۔ آپ دیکھیں گے دنیا جو آپ کو پتھر مارنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، متی اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے آپ کا وضو کا پانی گرنے بھی نہیں دیے۔ کریں گے ایسے انشاءاللہ۔ مسجد کی سطح پر مسجدار جماعتوں کے مشورے کے ذریعے سے نگرانی کرو۔ کارگزاری وہ 25 امور کے پرچے کی خالی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں نہیں۔ عزم جب کراتے نا پوچھو، آپ بولے تھے 2 جماعتیں نکالے یا نہیں نکالے؟ زیادہ لمبی چوڑی کارگزاری نہیں ہے۔ آپ پچھلے مہینے یہ بولے تھے مسجد تقویٰ سے 2 جماعتیں سیرالدے کی نکالے نہیں نکالے، کیوں نہیں نکالے؟
محنت نہیں ہوئی. کیوں محنت نہیں ہوئی؟ کیا بات ہو گئی؟ کتنے نکلے؟ چلے ایک جماعت نکلی. ایک جماعت میں کتنے نکلے؟ 5 ہی نکلے. 500 کی بستی میں سے 5. کیا کام ہو رہا ہے؟ یہاں چوٹ لگے گی, یہاں فکر پیدا ہوگی. ہمارا مسجد اور جماعتوں کا مشورہ برابر نہیں ہو رہا. کارگزاری کا عمل ایکسی سے کرو, پوری کارگزاری لو. جس مسجد کو کمزور دیکھو, مضبوط مسجد کے اس کے ساتھ جوڑو, وہ دونوں کی کارگزاری لو. کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے عزائم کی مجلس ہوگی. سارے ساتھی عزم کرو. کام لینے والے اللہ ہیں, ملکوں میں علاقوں میں کام لے لیں گے. اللہ ہمارے عزم پر ہم کو قبول کر لے گا تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. اس کے لیے جو عزم کی مجلس ہے سب کو بیٹھنا ہے, جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. آدھے وہاں پڑے ہوئے, آدھے بازار میں, ایسا نہیں ہے. جو نگرانی کی جماعت ہے, بازار والوں کو سختی سے کہہ دو, بھائی ہم اپنے عملے کو تمہارے ہاتھوں میں لوٹنے نہیں دیں گے. تم ہمارے اجتماعی عمل کے وقت کوئی کام نہیں کرو گے, کوئی کام نہیں کرو گے. بند کروا دو, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کمپرومائز, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنا لٹا کر کوئی دوسروں کا بسا کون سی سمجھداری ہے؟ کون سی سمجھداری ہے؟ ان سے کہو بعد میں, ہم اپنا میلہ بنانا چاہتے ہیں, بہت سے ایگزیبیشن لگتے ہیں, تم جا کے اپنا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی ویڈیو مت لو. تو پیچھے بھی لے رہے ہیں شیخ, ویڈیو مت لو. ان کو روکو نا, پیچھے دیکھو, کوئی ہے ان کو روکنے والے؟ پیچھے, ان کے پیچھے وہاں ڈیلیٹ کرواؤ ان سے. دیکھو نا, ساری نورانی چلے جائے. ہمارا عملہ کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی ہم تبلیغ والے ہیں, سیدھے سادھے ہیں, ہم تو ایسی مری ہوئی بکری ہے, جو چاہے ذبح کر دو ہم کو, ہم تو کٹنے کے لیے نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, تمہارا اجتماع ہے, تمہارا عملہ ہے, تمہاری چلے گی بات ہماری سیرت کے مطابق. اپنے عملے کی حفاظت کے لیے آپ ایسا نظم بناؤ. ایسے دیوانے بن کر چلنا نہیں ہے. لوٹ لیں گے ورنہ لوگ, استعمال کر لیں گے لوگ. جب وقت لگا کے بچہ آتا ہے جماعت میں سے, جب تک کوئی پکڑنے والا نہیں تھا, وہ ڈاکو بن گیا, شرابی بن گیا, وہ لٹیرا بن گیا, فیشن کی دنیا پر ایمان بیچنے والا تھا, اس کو لے جا کر تیار کر کے لے کے آئے, لوگ پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ مسجد کے صدر بن جائیے, آپ محلہ کمیٹی کے ذمہ دار بن جائیے. آپ تو ارے بھائی اتنے دیانتدار ہیں, آپ بیت المال کے خزانچی بن جائیے. یہ بچہ ارے واہ, دیکھو سارے کام, ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے, لیکن اطاعت کس کی کریں گے؟ ارے بولو نا, کس کی کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. ماننا حضور کی ہے, ایمان سب پر ہے, ماننا حضور کی ہے, ساری کتابوں پر ایمان ہے, لیکن ماننا قرآن کی ہے. قرآن کو فالو کریں گے. سارے دین کی تحریکوں کو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن کام یہ کریں گے, مالی امداد کر دیں گے, وقت نہیں دے سکتے. ہمارا وقت ہم نے کام کو دے دیا. جب تک کوئلے کی کان میں پڑے ہوئے تھے, کوئی اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. آج جماعت والے لے جا کر اپنی جان بال وقت صلاحیت لگا کر اس کو تیار کر کے تراش کے ہیرا بنا کے لائے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری انگوٹھی کا نک بن جائے, ہمارے سر کا تاج کا ہیرا بن جائے. اپنے عملے کی فکر کرو, ورنہ ایک راستے سے عملہ آئے گا, محنت تم کرو گے, لے جائے گا کوئی اور. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. چلو وقفہ ہے تاکہ